ایک صاحب نے معلوم کیا کہ فریانی زبان کیا ہوتی ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عملیات والے تو اس طرح فریانی زبان کا نام لیتے ہیں جیسے وہ کوئی مسٹیریس زبان ہے، حالانکہ فریانی زبان قطعی مسٹیریس زبان نہیں ہے، وہ محض سریا کی زبان ہے، یعنی وہ زبان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بعد شام میں رائج تھی۔ یہ غالباً عبرانی زبان کی ایک شاخ ہے، ڈائلیکٹ ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتابیں جیسے انجیل کے ترجمے اور شرح وغیرہ اور کچھ روحانی لوگوں کی تصانیف اس زبان میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ زبان اس علاقے میں عیسائیوں میں لوکل رائج تھی۔ زبان کی حیثیت سے عربی اس وقت وہاں نہیں تھی۔ بہت سے تعویذ اور عملیات بھی فریانی زبان میں تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی تعویذ اور عملیات کرتے تھے۔ بعض تو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ چیزیں عملیات والوں میں ہیں۔ لوگ فریانی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بہت قدیم زبان ہے، لیکن یہ کچھ قابل غور چیز نہیں ہے۔ اصل زبان جس کو سینتھیٹک یعنی ثانی کہتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر ہے، اصل میں اس کی اصل عربی ہے اور عبرانی اس کی ایک شاخ ہے۔ یہ صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ماہر لسانیات ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ عربی اصل ہے اور عبرانی جو ہے وہ صرف اس کی ایک بولی ہے، یعنی ایک شاخ ہے۔ کچھ قواعد ہوتے ہیں، اصل میں زبان کے بگڑنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک حروف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک شاخ ڈائلیکٹ یا بولی جو نکلتی ہے اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، یعنی بگڑنے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اس قانون کی روح سے عبرانی بالکل عربی کی شاخ ہے، وہ اصل نہیں ہے کہ عربی اس کی شاخ ہو، بلکہ عربی اصل ہے اور وہ اس کی شاخ ہے۔ عربی جو ہے اس کی خالص شکل ہے اور عبرانی اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مثلاً وہ سین کو شین بنا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اس کا سین قاف صحیح نہیں ہے۔ جس وقت زبان بگڑ جاتی ہے تو لوگ سین کی جگہ شین بولتے ہیں۔ بہت صاف اور خالص زبان ہے۔ ہم لوگ سکینہ کہتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں ہے هو الذی انزل سکینۃ فی قلوبہم۔ اس کے معنی ہیں سکون۔ جب ایک قسم کا روحانی سکون ہو تو وہاں لفظ سکینہ لاتے ہیں، فی قلوب المومنین۔ قرآن شریف میں 2-3 بار آیا ہے، ایک تو غالباً جنگ بدر یا جنگ احد میں آتا ہے، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی انزل سکینۃ آتا ہے۔ یہودی اس کو شکینہ کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ لفظ ہے شکینہ۔ ہم سلام کہتے ہیں، وہ اشلام کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بگڑی ہوئی شکل ہے، سلام کو اشلام لکھتے ہیں۔ ان کے یہاں اکثر اس قسم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ موسے کہتے ہیں۔ عربی میں موسے بھی ایک تلفظ ہے، موسے بھی ایک قرات ہے۔ یہ جس کے اوپر الف مقصورہ آتا ہے، وہ ایک قرات میں یہ آتا ہے۔ تم اپنے قاری صاحب سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے، وہ قرات یہی ہے۔ ہمارے یہاں تو الف اور اس کے برابر کر دیتے ہیں، لیکن شروع میں غالباً کچھ فرق تھا، کچھ تو فرق ہوگا۔ یہ لکھنے سے تو الف سے فرق ہونا چاہیے، لیکن کچھ زمانے کے بعد شاید وہ مل گئے۔ بہرحال وہ تو ابھی تک اس سے مرشے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی موسے کی قرات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو اس میں بھی ایک شین لگا لیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دیہاتی بول رہا ہے۔ ان کی زبان ایسی ہی ہے۔ اصل زبان جو ہے سنتھیٹک، وہ عربی ہے، باقی تو سب شاخیں ہیں۔ فرانی بھی صرف ایک ڈائلیکٹ ہے، اس طرح عبرانی بھی ہے۔ عملیات والوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، ورنہ حقیقت میں مذہب کے طور پر اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مختلف آسمانوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں، کیا ان کی زبان الگ الگ ہوتی ہے؟ حضرت شاہ شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ زبان جو تم کہہ رہے ہو وہ اس دنیا کی چیز ہے، اس دنیا کی چیزیں ہم اس زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ جو یہاں ہے وہ تم وہاں بھی چسپا کر رہے ہو۔ یہاں ہماری زبان جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اسباق ہیں، آوازیں ہیں۔ وہ آوازیں جو انسان یا تو گلے سے، زبان سے، دانتوں سے یا اس کے عدل بدل سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا کلام بھی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ بھی الہامی ہے، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ جو ہے اس کی کوئی زبان نہیں۔